إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. عورتوں کو یہ مسئلہ بتائیں کہ عورتیں یہ کام ضرور کریں، اور بہت سی عورتیں ناپاک جب ہو جاتی ہیں تو بالکل خاموش ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے، تسبیح پڑھنا چاہیے، بلکہ ناپاکی کی حالت میں عورت کے لیے مستحب ہے، افضل یہ ہے کہ روزانہ وہ جس جگہ مصلی بچھا کر نماز پڑھا کرتی تھی، جیسے ہی نماز کا وقت آئے وہ عورت جا کر کے مصلی بچھائے، 5-10 منٹ وہاں بیٹھے، تسبیح پڑھ کے آ جائے. کیونکہ روزانہ اس کی نماز پڑھنے کی عادت ہے. اب وہ ناپاک ہو گئی، 10 دن یا 5 دن اس کمرے میں ہی نہیں جائے گی، تو جس دن وہ پاک ہوگی تو جانے میں دل نہیں لگتا ہے. سمجھنا کی بات؟ اس لیے عادت کو برقرار رکھنے کے لیے عورت کیا کرے، جس جگہ وہ روزانہ جا کر کے نماز پڑھتی ہے کمرے میں، وہاں مصلی پر جائے، بیٹھے اور 10 منٹ دعا کر کے آ جائے. نماز تو پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن دعا کر کے آ جائے، ذکر کر لے تھوڑی دیر کے لیے. سمجھ میں آئی بات؟ تسبیح پڑھ کر کے آ جائے، یا بچے کو وہاں بیٹھ کر کے سبق پڑھائے تاکہ اس کی عادت برقرار رہے. یہ افضل طریقہ ہے جو کسی عورت کو معلوم نہیں ہے. معلوم کیوں نہیں ہے؟ کبھی عورتوں نے مردوں سے نہیں پوچھا، نہ کبھی مرد نے آ کر امام صاحب سے، مولانا صاحب سے پوچھا ہے. حالانکہ معلوم کرنا چاہیے کہ عورت اس طرح کی حالت میں کیا کر سکتی ہے، کیا نہیں کر سکتی ہے. بہرحال میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں عورتوں کو یہ مسئلہ بتائیں کہ یہ کام کرو، بالکل خالی بھی نہ رہو. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا. فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.